بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں دو ٹویٹس تھے عمران خان صاحب کے. ایک انہوں نے 2013 31 اگست کو کیا تھا اور ایک انہوں نے جنوری 1 کو 2018 میں کیا تھا. پہلا ٹویٹ ان کا تھا پیٹرولیم پرائس بڑھنے پہ. Government crushing the poor under the weight of constant price hike. Fuel price hike will raise prices of all essentials. Unacceptable. PTI to protest. دوسرا ٹویٹ تھا ان کا 2018 1 جنوری کا. Absolutely shameful. How the government has dropped a petrol bomb on the poor nation and at the start of 2018. Instead of undertaking tax reforms and cracking down on money laundering, the government continues to burden the masses. This time with a big increase in petroleum products prices. یہ دو جو ہیں ان کی ٹویٹس اگر وہ پڑھ لیں تو شرم ہے تو شرم بھی کر لیں. آج یہ ٹویٹس ان کو یاد دلاتی ہیں، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، کہ وہ کیا کہتے تھے اور آج کر کیا رہے ہیں. آج پیٹرول کی پرائسز بڑھی ہیں، کچھ زیادہ دیر نہیں لگے گی یہ بجلی کی پرائسز بھی بڑھیں گی، کیونکہ پاور سیکٹر جو ہے سارے کا سارا ڈپینڈنٹ ہے موسٹلی آن پیٹرول پرائسز اور فرنس آئل اور ڈیزل آئل. یہ یہاں پہ مہنگائی کا طوفان نہیں رکے گا. یہ آپ کی جو ہے ہر چیز، ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں، فوڈ پروڈکٹس ہیں، ہر چیز کے اوپر یہ ایفیکٹ ہوگا. یہ جو طوفان انہوں نے انلیش کیا ہے یہ تھمے گا نہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عمران خان اور پاکستان جو ہے یہ کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے. اگر عمران خان کو زیادہ مہلت ملی اور یہی پالیسیاں وہ پرسو کرتے رہے تو پاکستان ایک ایسے مقام پہ پہنچ جائے گا جہاں پہ ہو سکتا ہے واپسی جو ہے وہ ناممکن ہو جائے. بالکل صحیح کہا عباسی صاحب نے کہ پرسوں اپنی تقریر میں کہہ دیتے لیکن جرت کہاں سے لے کے آتے. قومی اداروں کو، جو شخص اپنے اقتدار میں قومی اداروں کو ذاتی سکور سیٹل کرنے کے لیے اپنی انا اور اپنی منتقم مزاجی کا مظاہرے کے لیے ان اداروں کو استعمال کرے، اس سے بڑا بزدل شخص کوئی نہیں ہوتا. اگر جرت ہے تو اس ناکامی کا اعتراف کریں جو دو سال میں انہوں نے پاکستان کا مقدر کر دیا ہے، اس کا اعتراف کریں اور اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے استعفیٰ دیں. پی ٹی آئی اپنا نیا لیڈر چن لے، پی ٹی آئی ایک نیا رہنما چن لے تاکہ قوم کو اس شخص سے چھٹکارا ملے. سارا پاکستان جو ہے اس کی انا کی زد میں ہے اور اس کی انا کی نظر ہو چکا ہے. آج پیٹرول پرائسز کی جو ڈاکہ ڈالا ہے 30 جون کا انہوں نے انتظار نہیں کیا. اپنی بکس کی کوئی حالات ٹھیک کرنے کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا ہے یا آئندہ بوجھ جو ڈالنے کا انہوں نے ایک آج جو پروسیس سٹارٹ کیا ہے، پاکستان کی عوام کے لیے وہ ناقابل برداشت ہوگا اور یہ ناقابل برداشت بوجھ جو ہے پاکستان کی عوام برداشت نہیں کر سکے گی. ہم اس کے اوپر آئندہ آنے والے دنوں میں اپوزیشن کی تمام تر پارٹیوں کے ساتھ مل کے ایک مشترکہ لائحہ عمل کا، جس کا پروسیس آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہے، مشترکہ لائحہ عمل جو ہے وہ طے کریں گے. اور یہ مہنگائی کا جو طوفان پچھلے 2 سال سے چل رہا ہے اور اب ایک سونامی کی صورت جو ہے وہ اختیار کر چکا ہے، اس کے آگے انشاءاللہ تعالی پاکستان کی عوام کو اس ایک نقطے کے اوپر مجتمع کریں گے تاکہ اس مہنگائی کے طوفان کے آگے جو ہے بند باندھا جا سکے. بہت بہت شکریہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ابھی عباسی صاحب اور خواجہ صاحب نے پیٹرول کی پرائسز پہ کہا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی 72 سال کی تاریخ میں ایک مثال نہیں کہ 25 روپے ایک دن میں پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ کیا جا سکے. یہ 34% ایک دن میں 25 روپے کا جو اضافہ ہے، یہ پاکستان کی معیشت کے لیے کمر توڑ وار ہے جو اس حکومت نے کیا. اکنامکس میں اور ڈیولپمنٹ میں کہا جاتا ہے کہ معیشت کو شوق سے بچائیں، پالیسی شوق نہیں ہونا چاہیے. 25 روپے کا یک جنبش قلم ایک وار میں اضافہ اتنا بڑا شوق ہے کہ اس سے ایک گھر کا بجٹ بھی تباہ ہو جائے گا، ایک دکان کا بجٹ بھی تباہ ہو جائے گا، ایک کارخانے کا بجٹ بھی تباہ ہو جائے گا اور ملک کی معیشت بھی تباہ ہو جائے گی. صبح کے وقت پرائم منسٹر نے ٹویٹ چلوائی، ٹکر چلوائے کہ پارلیمنٹ کا پرائم منسٹر بہت احترام کرتے ہیں اور اسے طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں. پارلیمنٹ جس کو وہ طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، اس میں بجٹ کی بحث جاری ہے. ابھی حکومت کے ٹیکسیشن میجرز پہ ووٹنگ نہیں ہوئی ہے کہ چور دروازے سے حکومت نے اتنا بڑا شبخون مار دیا ہے. یہ پاکستان کے عوام کی بھی توہین ہے، یہ پارلیمنٹ کی بھی توہین ہے. یہ جو اضافہ ہوا ہے پیٹرولیم پرائسز میں، یہ پیٹرول کے نرخوں کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، یہ ٹیکسیشن کی وجہ سے ہوا ہے. حکومت نے اضافی ٹیکس لگایا ہے. چونکہ حکومت ٹیکس اکٹھا کرنے میں ناکام ہے تو اس نے چور دروازے سے، بیک ڈور سے عوام کی کمر میں چھرا وار کر کے اس نے اپنے خزانے کو بھرنے کے لیے ایک چور ہتھ کنڈے کا سہارا لیا ہے. لیکن اس کے اثرات، جیسے ابھی خواجہ صاحب بھی کہہ رہے تھے، کہ سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ جو پاکستان کی پرائس انڈیکس ہے وہ سب سے زیادہ پی او ایل پرائسز سے سینسٹیو ہے. جب آپ 34% پیٹرول میں اضافہ کریں گے تو اس سے کئی گنا اضافہ مہنگائی کی شرح میں ہوگا، چونکہ کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی، اور جب کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی تو بجلی کے نرخ بڑھیں گے، بجلی کے نرخ بڑھیں گے تو ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ پروڈکشن کی قیمت بھی بڑھے گی. اور یہ جو اضافی اخراجات ہیں، یہ ہر اس چیز کے اندر جو ہماری پیداواری چین کے اندر بنتی ہے اس سے پاس آن ہو کے کنزیومر ادا کرے گا. ہر چیز، صابن کی ٹکی سے لے کر چائے، روٹی، گوشت، سبزی، جس دکاندار نے بجلی کا زیادہ بل دینا ہے وہ اپنا ہر نرخ بڑھا دے گا. جس کارخانے کی قیمت بڑھے گی، جس ٹرانسپورٹیشن کی، لاجسٹکس کی قیمت بڑھے گی، اس کو اینڈ میں کنزیومر نے ادا کرنا ہے، پاکستان کا صارف ادا کرے گا. تو یہ بدترین مہنگائی ہے. اس کے ساتھ جو دوسرا پہلو ہے کہ وہ مافیاز جنہوں نے سٹاک کیا تھا آئل کا، حکومت نے ایک رات میں اربوں روپے کا انہیں جیک پاٹ دے دیا ہے. اس اربوں روپے کے گین میں کس کا کتنا حصہ ہے قوم جاننا چاہتی ہے. یہ حکومت جب سے آئی ہے یہ مافیاز کے ہاتھوں میں یرغمال ہے. شاید الیکشن میں ان سے جو پیسے لیے تھے وہ پورے کر رہی ہے اور اگلے الیکشن کے لیے فنڈ اکٹھا کر رہی ہے. سب سے پہلے سٹاک مافیا کو انہوں نے بیل آؤٹ پیکج دیا اور اس کے ذریعے اپنے دوستوں کو نوازا. پھر آپ نے دیکھا آٹا مافیا کے ساتھ کھیل ہوا، پھر شوگر مافیا کے ساتھ کھیل ہوا. اب یہ تیل مافیا کے ساتھ مل کر پاکستان کے عام آدمی کے، غریب آدمی کی جیب پہ کئی 100 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اور اس کا فائدہ وہ لوگ اٹھائیں گے جنہوں نے تیل سٹاک کر کے ملک کے اندر کمی پیدا کی ہوئی تھی. تو یہ ایک کرمنل آفینس ہے. نہ صرف یہ اکنامکلی جسٹیفائیڈ ہے بلکہ یہ مافیاز کو ان کی تجوریاں بھرنے کے لیے ان کی ملی بھگت کے ساتھ ایک قدم اٹھایا گیا ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ نیب اس کا نوٹس لیتا ہے کہ نہیں لیتا.
کہ اس میں کس نے کتنا پیسہ بنایا ہے. ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسے فوری طور پہ واپس لیا جائے، وگرنہ اس کرپشن اور اس عوام دشمن میجر کی ساری ذمہ داری وزیر عمران خان کے اوپر ہے. اور جیسے خواجہ صاحب نے بھی کہا، عمران خان، آپ کو اس ملک نے بڑا نوازا ہے، آپ کو اس ملک نے کرکٹ کا کیپٹن بنایا، آپ کو اس ملک نے عزت دی. چلو اپنی ضد میں جیسے بھی بنے وزیر اعظم بھی بن گئے. اب اس ملک پہ رحم کرو. یہ نہیں چلتا تو عزت کے ساتھ ریٹائرڈ ہرٹ ہو جاؤ. یہ ملک کا بقا کا معاملہ ہے. کرکٹ کھیلتے تھے، کرکٹ میں جب ایک بیٹسمین بیٹنگ نہیں کر سکتا تو وہ ریٹائرڈ ہرٹ ہو جاتا ہے تاکہ اس کی جگہ کوئی اور آ کے کریز سنبھالے اور اننگز کو آگے لے کے چلے. لہذا اب عمران خان صاحب، آپ کے ریٹائرڈ ہرٹ ہونے کا وقت آ گیا ہے. کریز چھوڑیں، اس ملک کو تباہ نہ کریں. فی الحال تو پیٹرول کی بات کر لینا. میں پھر بتا دوں، آج پیٹرول کی قیمت 71 روپے 15 پیسے ہونی چاہیے. جس سطح پہ نون لیگ ٹیکسیشن چھوڑ کر گئی تھی، اس میں آج کے پیٹرول کی قیمت شامل کریں. اس پیٹرول کی قیمت 71 روپے 15 پیسے ہے، 100 روپیہ اور 10 پیسے نہیں ہے. تبدیلی آئینی تبدیلی کے حق میں ہے، غیر آئینی تبدیلی کے حق میں نہیں ہے، اور کسی بھی ایسی چیز کا حصہ نہیں بنیں گے جس سے ملک میں جمہوریت کو ٹھیس پہنچے. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے، عمران خان اور اس حکومت کا ہر لمحہ پاکستان پر بھاری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آئل کمپنیوں سے بلیک میل ہوئے ہیں، ان کو فائدہ پہنچایا گیا ہے. دوسرا، جگہ جگہ پہ آپ احتجاج ہو رہے ہیں، کیا مسلم لیگ نواز یا اپوزیشن ان کو یونائٹ کرے گی؟ دیکھیں، یہ کرپشن بھی ہے، عنصر بھی ہے، نالائکی کا عنصر بھی ہے، اور حکومت کی بےحسی بھی اس میں شامل ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پیٹرولیم کمپنیز 15 روپے کا اضافہ مانگ رہی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ نے پیٹرول کی امپورٹ کو روکا، جب امپورٹ بحال کی تو قیمت بڑھ چکی تھی دنیا میں، ہمیں 15 روپے اضافی چاہیے. تو یہ باقی 15 روپے کا انعام کس کو دیا گیا ہے، یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو 10 روپے اضافی لگے ہیں یہ کن اصحاب کو ملے ہیں. یہ وہی چینی والا معاملہ ہے، وہی آٹے والا معاملہ ہے، وہی دوائیوں والا معاملہ ہے. وہ ملک جہاں 200 روپے کا ایک ٹمرا کا انجیکشن 1.25 لاکھ میں بکا ہو، اس میں حکومت ذمہ دار نہیں ہے. تو آج میں پھر کہہ دوں، 71 روپے 15 پیسے اس پیٹرول کی لیٹر کی قیمت ہے. یہ حکومت اس کو 71 روپے 15 پیسے پہ لے کر آئے گی. ایجیٹیشن دیکھیں، عوام سڑکوں پہ آئیں گے، آج بھی تنگ ہے.